وٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ یہ جو دو اعلامیے یہاں پر سامنے آئے ہیں اور جو باڈی لینگویج آپ نے دیکھی، ظاہر ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو کنکلوڈ کہ کیا سارا کچھ ہوا، لیکن ایک تو بزنس ریلیٹڈ اور بزنس ہیوی وفد کا وہاں پر لے کے جانا کہ سی ای اوز بڑے بڑے وہاں پر گئے ہیں، اور جو ریکوائرمنٹ امریکہ کی ہیں اس سے، تو وٹ ڈو یو میک آف اٹ اب تک؟ دیکھیں ہیوی انویسٹرز ہیں، اب بلیک راک کو دیکھ لیں، جی جی، بلیک سٹون کو دیکھ لیں، یہ مطلب ایون کہ ملکوں کو بھی بیل آؤٹ پیکج دینے کی پوزیشن میں ہیں یہ گروپس. یہ جو کنسورشیمز ہیں یہ بہت بڑا پیسہ ہے ان کے پاس. کسی مڈل ایسٹرن ملک کے پاس بھی اتنا زیادہ پیسہ شاید نہیں ہوگا جتنا پیسے یہ ان لوگوں نے رکھے ہیں. تو یقینی طور پر انویسٹمنٹ کے لیے گئے ہیں وہاں پر جی یہ تمام کے تمام لوگ. اور اس وقت بنیادی جو ایشو ہے وہ باہمی مفاد ہے. امریکہ کا مفاد چین سے وابستہ ہے. چین کے لیے بھی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ امریکہ ہے، وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا. یہ پریزیڈنٹ شی نے بڑی واضح انداز سے بات کر دی ہے کہ ہمیں شراکت دار بننا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا جو ہے وہ یعنی حریف نہیں بننا، تعاون کو فروغ دینا ہے. اور یہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے ہی جو ہے نا وہ بات تھی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب تائیوان سے متعلق کوشچن کیا رپورٹر نے تو کوئی جواب دیا انہوں نے؟ کوئی جواب نہیں دیا. 3 دفعہ پوچھا تو مکمل خاموشی. تو مکمل خاموشی مطلب یہ ہے کہ چائنا کے بھی جو اعلامیے کی طرف آ گیا تائیوان کو کہ یہ نو گو ایریا ہے، تو اس کی اس ڈیمانڈ کو تسلیم کیا ہے امریکہ نے، اور وہ نو گو ایریا ہی اس کو تصور کر لی ہے. مجھے نہیں لگتا آنے والے دنوں کے اندر کوئی کسی قسم کی بھی یعنی شرارت امریکہ کر سکتا ہے جو اسلحہ تائیوان کو فروغ کر کے یا اس قسم کی چیز کر کے. تو یہ چیز بڑی واضح ہوگی ہے. امریکہ نے چین کو اس وقت ایک جو فائنینشیل سپر پاور جو ہے نا، ایک معاشی سپر پاور تسلیم کر لی ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ کو اگر گرو کرنا ہے، اگر فائنینشیل کنسٹرینٹ سے باہر نکلنا ہے، جو مالی مشکلات امریکہ کو درکار ہے اس وقت درپیش ہو چکی ہیں جو ماضی میں نہیں تھی، تو پھر اس کے لیے اس کو چین کے ساتھ تعاون بڑھانا پڑے گا. اور چائنا ہی ایک ان کے لیے واحد وے فارورڈ ہے کہ وہ ترقی کر سکیں. یورپ کی مارکیٹ شاید ان کے لیے اتنی سوٹیبل نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کمپیئر کرنا پڑے، پرانا اتحادی ہے یورپ اس وقت نا امریکہ کا، لیکن اگر امریکہ کو چوز کرنا ہے بٹوین چائنا یا یورپ تو وہ چین کو چوز کرے گا، کیونکہ فائنینشیل انٹرسٹ اس کے کپل ہو چکے ہیں چائنا کے ساتھ. اور چین بھی یہی چاہتا ہے. چین کی بھی مجبوری ہے جی، سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس کی. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، آپ یہ ذرا سمجھائیے گا. ایک تو مالی مفاد وہ کہتے ہیں نا کہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے ڈالر اور یوان کی، اور جس طریقے سے بائی لیٹرل ٹریڈ سے متعلق میں نے آپ کو بتایا اور جو انٹرسٹ ہے اس وقت امریکہ کا. سو واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ اور ایک تو یہ جو اعلامیہ ہے، ایک جانب تو مختصر اعلامیہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اور دوسری جانب تفصیلی اعلامیہ، تو یہ انٹرپریٹیشن بھی ایونٹس کی مختلف ہوتی ہے آپ کی نظر میں سفارتی سطح پر جب ایسے ہائی لیول ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ آف چائنا وہ اپنے اپنے ممالک کے آبجیکٹیوز جو ہیں، ایجنڈاز جو ہیں، جو ان کی آج کی، کل کی، پرسوں کی ضروریات ہیں، اس کے مطابق اپنی وہ یعنی بات چیت کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے صدر کا اتنے بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ عوامی جمہوریہ چین پہنچنا اور چین کا ان کو انوائٹ کرنا، آدھی کامیابی تو اسی میں ہو جاتی ہے. جو ہم نے آج تک سفارتکاری یا سیاست میں دیکھا ہے کہ جب دو فریق یا ایک سے زیادہ فریق میز پر بیٹھنے کو تیار ہو جائیں یا ایک دوسرے کے ملکوں میں وزٹ کرنے کو تیار ہوں، تو یہ مطلب ہے کہ کچھ معاملات آگے بڑھ چکے ہیں اور جو مزید ہے ان کو فائنل ٹچز دینی ہے. اب 3 چیزیں ہیں، کچھ پر ان کے اختلافات ہوں گے، رہیں گے، کچھ پر ان کے اتفاقات ہوں گے، کچھ پر ہوں گے نہ اتفاق ہے نہ اختلاف ہے، وی ول کنٹینیو ٹاکنگ. اور پھر چوتھا ہوگا کہ ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. مورلس. تو ابھی پہلی جو بات ہے، آپ کا اگر یہ خیال ہے نا اسحاق ستی صاحب اور خاور گومنڈ صاحب اور حسن ایوب صاحب کا، کہ عوامی جمہوریہ چین جو ہے معاشی مفادات کے لیے یا امریکہ کے روب میں اب جو جدھر ظلم زیادتی، لوٹ مار یا یعنی ایکسپلائٹیشن یا ایران کے اوپر دھونس دھاندلی یا مسلمان غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی یا لبنان پر بمباری یا وغیرہ وغیرہ، اس کو ساروں سے آنکھیں بند کر لگا کیونکہ ٹرمپ آ گیا ہے،
ٹرمپ ساڈا بھائی ہے باقی سارے دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. Okay. عوامی جمہوریہ چین نے اپنا ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے دنیا میں اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ. میں اب نہیں دیکھتا کہ آفٹر دس وزٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نو میٹر واٹ وہ ایران پر دوبارہ حملے کی پوزیشن میں ہوگا. All right. مجھے بڑی حیرانی ہوگی. All right, very fair point.